میرے 8 بچے تھے اور 9واں بچہ پیٹ میں تھا۔ اچانک میرا شوہر مر گیا۔ خاندان والوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے مرنے والے ہو گئے۔ ایک روز ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا وارث بنوں گا، ان کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، بس رات کو تمہیں مسجد کے پاس بنی میری حویلی میں آنا ہوگا اور صبح تک میرے پاس رہنا ہوگا۔ میں امام صاحب کے ارادے جان گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب بچوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ آخر کار میں مجبور ہو کر رات کو امام صاحب کے پاس چلی گئی، مگر اس وقت روح فنا ہو گئی جب میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے ماں نے میری شادی کر دی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا، تو اکیلی کہاں جائے گی، یہ دنیا تجھے برباد کر دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ کہتی تھی میں یہ سب تیرے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ میری ماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں میرا دلہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے تیسرے دن ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر میرے شوہر عظیم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اماں کی تدفین کا سارا بندوبست میرے شوہر نے کیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں اس بات پر حیران بھی ہوتی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کیونکہ وہ کسی کی زمین پر کام کرتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی اور میرے ایک ساتھ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر اولاد کی لائن لگ گئی۔ میں نے ہر سال ایک بچہ پیدا کیا اور یوں 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ لایا کرتا تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ کوئی نند اور نہ کوئی اور تھا۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کے بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام، پستے اور کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا تھا کہ جس کو پی کے نہ صرف مجھے بہت ہی سکون آ جاتا، بلکہ میں پورے دن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا اور جب میں یہ شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال کرتا، کہتا تھا کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، اب رات کو میں سنبھالوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی اور ایک عجیب بات بھی تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا اور جب بھی گھر آتا میرے بچوں اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا۔ میں بہت خوش تھی، میں اس کی ہر بات مان لیتی کیونکہ وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راحت تھی۔ میری زندگی میں میری راتیں اچھی گزر جاتی تھیں اور میں سکون سے سوتی رہتی تھی۔ اللہ نے 8ویں بچے سے بھی نواز دیا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 8 بچوں کا باپ ہے، وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا، جبکہ خوبصورت تو میں بھی تھی اور دیکھنے میں بڑی عورت نہیں لگتی تھی، لیکن میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کر میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت زیادہ اچھی تھیں، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگا
کہ میں خوش قسمت ہوں، لیکن میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں۔ لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف لے کر جا رہے تھے، پر راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس ٹائم میری کوکھ میں میرے شوہر کا 9واں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ دور پار کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیتے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے گا، ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور 9 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسے ہی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل نہیں ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے ساتھ 9 بچوں کا ساتھ تھا، جن میں 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر سارے رشتہ داروں کی باتیں سننا شروع کر دی اور کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پالوں گی، تم سب لوگ جا سکتے ہو، تمہارا رشتہ دار تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، اب تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کیوں میرا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائی اور کہا کہ ہم تو تمہارا فائدہ سوچ رہے تھے، لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، بالکل نکل جاؤ میرے گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھلا کرنے کی۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی، اور اب آخری ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے گائے بھی بیچ دی اور پھر 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزر گیا۔